من مات وهو يعلم، دیکھیے یہاں پر یعلم کا لفظ آ رہا ہے، کیا؟ من مات، جس کسی کا بھی انتقال ہو گیا، وهو يعلم، اس شرط میں کہ وہ جانتا ہے، اسے علم ہے، ان اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہی نہیں، وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ علم آنے کے بعد عمل لازمی ہے. وہ علم وبال ہے، وہ علم عذاب ہے جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. وہ علم وبال ہے جو باقاعدہ دین کی مخالفت پر لائے. وہ علم وبال ہے، وہ علم عذاب ہے جو انسان کو جنت میں نہیں جہنم میں لے کر کے جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا علم کے ساتھ تو وہ جنت میں جائے گا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا کی بھی آخرت کی بھی، لا الہ الا اللہ کہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یہ جو مورتیوں کی عبادتیں کر رہے ہو، تم یہ جو بزرگوں کو اپنا بڑا بنا کر کے بیٹھے ہو جن کی عبادت کر رہے ہو، تم یہ تمام جنوں کو اپنا خدا بنا کر کے بیٹھے ہو، سب کا انکار کر دو، سب کو چھوڑ دو، بس ایک اللہ کو مان لو، اسی ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. لا الہ کا یہی مطلب تھا. مکہ والے جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کو سب کو چھوڑ دینا ہے، بس ایک اللہ کے ہو کے رہ جانا ہے. چاہے وہ حقوق اللہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد بھی کیوں نہ ہو، بندوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرنا ہے. یہ وہ بات جانتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں کہوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سورج کی روشنی جتنی چیزوں پر پڑ رہی ہے، سورج کی روشنی دنیا میں جتنی بھی چیزوں پر پڑ رہی ہے ان تمام سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا سورج کی روشنی یہ بنگلوں پر نہیں پڑ رہی ہے، پراپرٹیز پر نہیں پڑ رہی ہے، یہ سونا چاندی کے جو مائلز کھودے جانے، کیا اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے؟ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر، اللہ کے نزدیک محبوب، پسندیدہ یہ لا الہ الا اللہ رہا ہے. آج مسلمان اسی چیز میں کوتاہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ربي زدني علما. تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے والی جمعہ میں ہم نے جو خطبہ سنا تھا وہ تھا شرک کا انکار کرنا، شرک سے امت کو بچانا، کفر سے امت کو روکنا، یہ توحید کا حصہ ہے. جو سر غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو ہاتھ غیر اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کو ان گناہوں سے روک کر کے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والا بنانا،
ایک اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بنانا، یہ توحید کا حصہ ہے۔ آج ہے، ٹھیک ہے، توحید کی اصل لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کو توحید کہتے ہیں، تو اس کے فضائل کیا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے، تو آج انشاءاللہ جمعہ میں سنیں گے۔ سب سے پہلی فضیلت، اللہ رب العالمین اس لا الہ الا اللہ کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے مقدس وادی طویٰ میں بلا کر کے اللہ رب العالمین کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ سنو، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، تم سب کے سب میری عبادت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ماننا، اسے سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ لا الہ الا اللہ کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ دوسری فضیلت اس لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی گواہی فرشتوں نے دی ہے، اس کی گواہی اہل علم نے دی ہے، علم والوں نے دی ہے۔ سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، گواہی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، گواہی دیے ہیں فرشتوں نے، گواہی دی ہے اہل علم نے، کس بات کی؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، جس بات کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، فرشتے دے رہے ہیں، اہل علم گواہی دے رہے ہیں، اس بات کو ہم زبانی اقرار کرتے ہوئے پریکٹیکلی اس کو ٹھکرائیں، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ، ہم جانتے ہیں آسمان سے برسات کا نازل کرنے والا اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے پھل پھول اناج اگا کر کے غذا دینے والا اللہ، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر ہم یہ مان لیں کہ فلاں تاگے سے، فلاں چیز سے ہمیں شفا ملتی ہے، یا پھر فلاں بزرگ ہمارا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ میں خامی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گواہی اللہ، فرشتوں اور اہل علم نے دی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ تیسری چیز، تیسری فضیلت، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے، امتوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا، ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، کئی ایک انبیاء، تمام کے تمام انبیاء آئی ہیں اس بات کو بتلانے کے لیے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام انبیاء کے تعلق سے بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے لوگوں کو بھیجا ہے رسولوں میں سے، ہر ایک کی طرف ہم نے یہی وحی نازل کی ہے۔ کیا ہے وہ وحی؟ ہے انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، بس لہٰذا تم سب کے سب اسی اللہ کی عبادت کرو۔ یہی لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے تمام انبیاء آئے۔ اب سوچئے، جس نبی نے طائف میں پتھر کھا کر بھی اسی توحید کی، اسی کلمے کی دعوت دی ہے، اگر ہم اس کے تقاضوں کو نہ سمجھیں اور اسے لائٹ لے لیں، اپنی چلتی کا نام گاڑی جس طرح ہے ویسے ہی چلتی کا نام زندگی بنا کر کے گزارے، تو ہم سے بڑا کم ظرف کون ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء یہ لا الہ الا اللہ پہنچانے کے لیے آئے۔ حاضرین اکرام، یہی نہیں، صحیح بخاری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 8، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام جسے اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اسلام ہی قبول کریں گے، اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 پلرز کے اوپر یہ اسلام ٹھہرا ہوا ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا پلر ہے۔ اب سوچئے، اگر لا الہ الا اللہ میں خامی ہو،
اگر لا الہ الا اللہ میں کچھ کوتاہیاں ہو تو بتاؤ اپنے آپ کو سچا مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کی بنیاد، چوتھی فضیلت اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، پہلا رکن ہے۔ پانچویں فضیلت، کامیابی چاہتے ہو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کو مان لو، زبان سے نہیں، دل و جان سے۔ کامیابی چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ طارق بن المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی سوق ذی المجاز، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز بازار میں گھومتے ہوئے دیکھا، لال چادر اوڑے ہوئے، یقول، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا کی بھی آخرت کی بھی، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یہ جو مورتیوں کی عبادتیں کر رہے ہو، تم یہ جو بزرگوں کو اپنا بڑا بنا کر کے بیٹھے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، تم یہ تمام جنوں کو اپنا خدا بنا کر کے بیٹھے ہو، سب کا انکار کر دو، سب کو چھوڑ دو، بس ایک اللہ کو مان لو، اسی ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ لا الہ کا یہی مطلب تھا۔ مکہ والے جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کو سب کو چھوڑ دینا ہے، بس ایک اللہ کے ہو کے رہ جانا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد بھی کیوں نہ ہو۔ بندوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرنا ہے، یہ وہ بات جانتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1590 پر ایک ہے، امام الوادعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کو مضبوط کرو۔ آج مسلمان دنیا کے معاملات میں ناکام ہیں، کہیں کاٹے جا رہے ہیں، کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں پریشان کیے جا رہے ہیں، کہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کہیں مساجد توڑے جا رہے ہیں، کہیں باقاعدہ ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، انہیں طرح طرح کی تکالیف دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ مضبوط نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں انہیں صحیح علم نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، چھٹا فائدہ، چھٹی فضیلت، صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، 5 فضائل ملیں گے، 5 ثواب ملیں گے۔ اور یہ جو دعا کہہ رہا ہوں وہ سیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ بات نماز جمعہ مجھ سے ملی ہے، میں ریکارڈنگ کر کے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6403، صحیح مسلم حدیث نمبر 2690 پر ایک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، جو کوئی دن میں 100 مرتبہ کہے، دن میں 100 مرتبہ کہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ کہے، اس کو 5 فضیلتیں، 5 ثواب ملیں گے، 5 اسے فائدے ملیں گے۔ نمبر 1، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک غلام کبھی لاکھوں میں کبھی کروڑوں میں ہوتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب ملے گا، نمبر 1 فائدہ۔ نمبر 2 فائدہ، 100 نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ تیسرا فائدہ، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھا فائدہ، اس دن صبح میں پڑھا ہے تو شام تک شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی چال بازیوں سے، شیطان کی چنگل سے بچا رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا شام تک، اگر وہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اور کہا قیامت کے دن وہی سب سے زیادہ ثواب والا ہوگا، بشرط یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پڑھ کر کے نہ لائے۔ اگر اینڈ آف میں رہا تو میرا ثواب زیادہ رہے گا، اگر مجھ سے بھی زیادہ کوئی اور پڑھ کر کے لائے تو وہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا ثواب میں۔ سبحان اللہ، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ دن میں، صبح میں پڑھ لے گا شام تک شیطان سے محفوظ، 100 نیکیاں مل گئی، 100 گناہ معاف کر دیے گئے، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو مل گیا، اور باقاعدہ وہ شیطان کے چال بازیوں سے محفوظ ہو گیا۔ قیامت کے دن باقاعدہ اس کے لیے ثواب زیادہ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت، کس کی فضیلت ہے یہ؟
لا الہ الا اللہ کی ہے۔ 7ویں فضیلت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں کہوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سورج کی روشنی جتنی چیزوں پر پڑ رہی ہے، سورج کی روشنی دنیا میں جتنی بھی چیزوں پر پڑ رہی ہے ان تمام سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا سورج کی روشنی یہ بنگلوں پر نہیں پڑ رہی ہے، پراپرٹیز پر نہیں پڑ رہی ہے، یہ سونا چاندی کے جو مائلز کھودے جانے، کیا اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے؟ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر، اللہ کے نزدیک محبوب، پسندیدہ یہ لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ آج مسلمان اسی چیز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 8ویں فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شفاعت کسے ملے گی؟ آج کل قیامت کے دن فلاں بابا کی، قیامت کے دن فلاں بابا کے دامن کو تھام لیں گے تو بابا جنت میں لے جائیں گے، فلاں بزرگ قبر میں فرشتوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے مریدوں کو بچا لیں گے، اللہ کے پاس وہ بابا کی بہت چلتی ہے، وہ اللہ کے پاس چلا لیں گے تو ہمیں جہنم سے بچائے جنت میں لے کے آئیں گے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اگر سچی سفارش ملنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہے، اس کے حق میں آپ سفارش کر سکے ایسا شخص کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ آپ سے پہلے یہ سوال کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کے اندر حدیث کی حریص، آپ کے اندر حدیث کی حرص کو دیکھا ہے، آپ نبی کے احادیث کے بڑے حریص ہیں، لہٰذا آپ ہی سوال کر سکتے ہیں۔ پھر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا جو کہے گا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، جو اپنے آپ میں، اپنے دل میں خالص نیت کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہے گا خالص نیت کے ساتھ، تو اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی سفارش ہونا، سوچئے اس امت میں پیروں سے زیادہ افضل، بزرگوں سے زیادہ بہتر، باباؤں سے زیادہ اعلیٰ مقام والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل سے خالص طور پر لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو اللہ کے رسول کی سفارش مل رہی ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے، اس سے بڑا مقام کیا چاہیے؟ حاضرین اکرام، یہی نہیں بلکہ جو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کہے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ 9ویں فضیلت، فضیلت نمبر 9، من مات وہو یعلم، دیکھیے یہاں پر یعلم کا لفظ آ رہا ہے، کیا؟ من مات، جس کسی کا بھی انتقال ہو گیا، وہو یعلم، اس شرط میں کہ وہ جانتا ہے، اسے علم ہے، ان اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہی نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ کیونکہ علم آنے کے بعد عمل لازمی ہے، وہ علم وبال ہے، وہ علم عذاب ہے جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، وہ علم وبال ہے جو باقاعدہ دین کی مخالفت پر لائے، وہ علم وبال ہے، وہ علم عذاب ہے جو انسان کو جنت میں نہیں جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا علم کے ساتھ تو وہ جنت میں جائے گا۔ 10ویں فضیلت، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، موت کے قریب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، موت کے قریب، امت کی فکر دیکھیے، موت کے قریب معاذ بن جبل نے کہا کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں مستعد ہوں، تیار ہوں، کہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ محمد رسول اللہ، جو کوئی بھی کہے گا، گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صدقا من قلبہ، اپنے دل میں سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے جو توحید کو مانتا ہے، جو مزاروں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، جو درگاہوں پر جا کر کے منتیں مرادیں مانگتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر بکرے ذبح کرتا ہے، وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے، وہ مشرک کہلائے گا۔ اگر مسلمان ہے تو کلمہ گو مشرک کہلائے گا۔ ہاں، شرک بہت بھیانک چیز ہے، کلمہ توحید بہت عظیم چیز ہے۔ یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے موت سے پہلے ادا کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اس کلمہ توحید کی فضیلت اپنے لوگوں کو نہ بتلاؤں کہ وہ اس کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے، وہ بھی اس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن یتکلوا، نہیں، اگر تم کہہ دو گے تو یہ اسی پر بھروسہ کر کے رک جائیں گے۔ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج اہل حدیثوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اہل حدیث یہ بدگمانی میں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا ہے، بس اللہ جنت دے گا، یہ بدگمانی ہے، یہ کم علمی کی وجہ ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کو مان لینے سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ لا الہ الا اللہ پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ جی ہاں، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنا ہوگا۔ جہاں شرک سے بچتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں، وہیں پر اپنی زبان سے، ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف بھی نہیں دینا ہے، سود بھی نہیں کھانا ہے، زنا بھی نہیں کرنا ہے، اور کسی کو باقاعدہ ناحق کے پریشان بھی نہیں کرنا ہے۔ اہل حدیث اس حدیث کو لے کر کے بدگمانی میں ہے کہ جنت چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر یہ جنت اتنی آسان ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راتوں میں اٹھ کر کے نہیں روتے کہ اللہ اگر قیامت کے دن پکڑ لے تو میں کیا جواب دوں گا۔ حاضرین اکرام، آج جو اللہ کے رسول نے کہا نا اذن یتکلوا، کہ یہ اسی چیز پر توکل کر کے بنداز ہو جائیں گے، آج ویسا ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں وہیں محمد رسول اللہ کو بھی ماننا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 44، صحیح مسلم حدیث نمبر 193 میں ہے۔ اچھا، یہ لا الہ الا اللہ کا پاور اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 2630/9، ابن ماجہ 4300، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بندہ آئے گا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، مکمل گناہ گار ہوگا، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، ہر رجسٹر جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک پھیلا ہوا، اتنا بڑا رجسٹر، ایک رجسٹر، تو سوچئے 99 رجسٹروں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا کہ جتنے گناہ ہیں کیا تیرے ہی ہیں؟ تو کہے گا ہاں اللہ، یہ سب گناہ میرے ہیں۔ پھر اللہ سوال کریں گے کیا ہمارے فرشتوں نے، لکھنے والوں نے کیا تو تجھ پر ظلم کیا ہے، کچھ زیادتی کی ہے؟ تو بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں، تیرے فرشتے انصاف سے سب کچھ لکھے ہیں۔ بندہ، اللہ رب العالمین کہے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ ہے اس بارے میں؟ کہتا ہے لا یا ربی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے کیا؟ وہ بندہ کہے گا لا یا ربی، اے اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، 99 بڑے بڑے رجسٹر، اندازہ نہیں لگا سکتے، ترازو کا معاملہ ہے، تولے جانے والے ہیں نیکیاں، بندے سے اللہ حساب کتاب کر رہا ہے۔ ہر مسئلے میں بندہ قبول کر رہا ہے، ہاں اللہ جو کچھ ہے صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نہیں، تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، تیرے پاس ایک نیکی ہے۔ بندہ پوچھے گا اے اللہ میری نیکی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایک چٹھی دکھائیں گے، بطاقہ، چٹھی دکھائیں گے، اس چٹھی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اس چٹے میں لکھا ہوگا. توحید کی برکت دیکھیے. اللہ اکبر. بندہ یہ دیکھ کر یہ کہے گا کہ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. اے اللہ اتنے بڑے 99 رجسٹرز کے سامنے یہ چٹے کا کیا معاملہ ہے؟ چٹے کیا مسئلہ کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ترازو میں اس چٹے کو تولیں گے. جو 99 رجسٹر ہوں گے نا وہ ہلکے ہو جائیں گے اور ایک چٹی لا الہ الا اللہ کی بھاری بھرکم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنی مضبوطی لا الہ الا اللہ میں ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہ لا الہ الا اللہ کے سامنے ہلکے ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنے اور اللہ کی حقانیت کو سمجھ کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کرے. جو گناہ انجانے میں ہوئے اللہ معاف کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کی وہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے زندگی گزارے. حاضرین اکرام، یہ 11ویں فضیلت تھی. 12ویں چیز جو میں آپ کے سامنے بالخصوص رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیے، قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ ڈرنے والے، خوف کھانے والے ہوں گے. سفارش کی بات آئے گی تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام سفارش کرنے تیار نہیں ہوں گے. نوح علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئے گی. بڑے بڑے انبیاء کیا فرشتے کانپ رہے ہوں گے قیامت کے دن. ایسے دن سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر. اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مشرک کے حق میں اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے. ذرہ برابر سفارش کافر کے، مشرک کے حق میں نہیں ہوگی. جو درگاہوں پر، مزاروں پر سجدے کرتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں، اللہ کے رسول کی سفارش ہرگز نہیں ہوگی. اب آپ بس اتنا اندازہ لگائیے، نبی کے چچا بستر پر ہیں، موت کا وقت قریب ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ اے ابو طالب، اے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ سے بات کر لوں گا. ہم سے زیادہ بہترین سمجھنے والے قیامت کو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے علاوہ وہاں کسی اور کی نہیں چلتی. ایسے نبی کہہ رہے ہیں، اتنا معلوم رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ سے اس کلمے کی بنیاد پر بات کر سکتا ہوں. لیکن ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، نقصان میں آئے. اللہ اکبر. حاضرین اکرام، آج کے خطبے سے دینے کا پیغام بس یہی ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کے بہت فضائل ہیں، بہت مقام و مرتبے ہیں. بس ہم نے 12 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا. جہاں ہم لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، وہیں پر محمد رسول اللہ کو قبول کر کے عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین اکرام، خطبہ ثانی، دوسرا خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہوا کرتی ہیں. ایک چیز جو مجھ کو اور آپ کو جاننا، سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت لازمی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت. اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں بسائے رکھو، کیونکہ یہ جو تقوی ہوتا ہے نا، انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، خرابیوں سے روکتا ہے.
یہ تقوی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ تقوی انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور جس کے دل میں تقوی نہیں رہتا وہ اللہ سے دور ہوتے جاتا ہے۔ جو تقوی والا ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اسے روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے وہ وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ واقعی یہ تقوی صرف مسجدوں میں نہیں، بازاروں میں بھی ہونا چاہیے، بیپار کے وقت بھی ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت بھی ہونا چاہیے۔ شرط لازمی بات تو یہاں تک ہے کہ دشمنی بھی آ جائے تو اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے کہ کہیں دشمنی میں کسی اور کو زیادہ سے زیادہ تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ تقوی ہے کہ دلوں سے دشمنی مٹاتا ہے، یہ تقوی ہے کہ نفرتوں کو مٹاتا ہے، یہ تقوی دوستیوں کو جڑاتا ہے، یہ تقوی رشتہ داریوں کو جڑاتا ہے، یہ تقوی مال و دولت میں زیادتی کرتا ہے، یہ تقوی غربت کو مٹاتا ہے، یہ تقوی راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں میں دیکھیں تو یہ تقوی بے انتہا کم ہے۔ جو اپنے آپ کو مفتی کہلوانے لگتے ہیں وہ لوگ بغیر تقوی کے ایسے فتوے دیتے ہیں جس سے امت تقلید میں پڑھ کر کے نبی کی سنتوں سے دور ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہر عامی کے لیے، ہر عام شخص کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر جاہل کے لیے، ہر کاہل کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے تقوی لازمی ہے۔ بغیر تقوی کے زندگی اکارت ہے، بیکار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی والا بنائے۔ کبھی ایک کام کیا جائے، آئینے کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ کیا تجھ میں تقوی ہے؟ کبھی ایک کام کیا جائے کہ ایک موم بتی سامنے رکھیں، تھوڑا اپنے آپ کو کچھ زیادہ نہیں، کچھ بھاپ لگاتے ہوئے کہیں کہ کیا تیرے دل میں تقوی ہے کہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سک رہا ہے، 69% زیادہ بھیانک جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر لے گا؟ کبھی 3 وقت کا کھانا نہ کھائیں، جب بھوک لگتی ہوگی تو جہنم کے عذابات کو یاد کریں گے کہ قیامت کے دن جہنم میں بھی تو لوگ بھوکے پیاسے ہوں گے، تو اس بھوک کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کبھی اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ تیرا بندہ ہے، تیرے سامنے رات کے وقت میں حاضر ہو گیا ہے، لہٰذا تو اسے تقوی عطا فرما۔ کیونکہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ تقوی مسلمان کو سچا مسلمان بناتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، اللہ ہمیں تو صحیح معنوں میں تجھ سے ڈرنے والا بنا۔ اے اللہ اندیکھے ڈر سے تو ہماری حفاظت فرما، صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ والا مسلمان بنا، انبیاء والا مسلمان بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلمان بنا۔ ہمیں یہ دنیا والا مسلمان مت بنا جو نام کو تو مسلمان رہے گا لیکن حقیقت میں وہ اسلام سے دور رہے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت جانے والا بنا، جہنم سے بچنے والا بنا۔ آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہ آمین، واخذل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منہ آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی عز وجل واتم واکبر۔ قم للصلاة۔